السلام علیکم ڈیئر، میں ہوں آپ کی ریسورس پرسن عطیہ سمر اور یہ ہے میرا چینل عطیہ سمر آفیشیل۔ جو لوگ مجھے ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ چینل پر فالو کر رہے تھے وہ اب مجھے اس چینل پر فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور اپنے ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے اس چینل سے جڑے رہیں۔ تھینک یو۔ سیکنڈری ایجوکیشن یونٹ نمبر 6 کورس کوڈ 8624 اور آپ کا یونٹ 6 جو ہے وہ اس کا ٹاپک ہے سیکنڈری ایجوکیشن کمپیریٹیو پرسپیکٹیو، یعنی دوسرے ممالک یا دوسری دنیا کے ساتھ سیکنڈری ایجوکیشن کو ہم کمپیریٹیو کر کے دیکھیں گے۔ دیکھ لیتے ہیں اس یونٹ کے آبجیکٹیوز ہیں۔ آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ دا کمپیریٹیو ایجوکیشن ود اٹس purposes. You will be able to state the reasons of comparative study for teachers, and you will be able to analyze the secondary education system across the countries, and you will be able to identify the types of institutions play vital role in secondary education. اور fifth one ہے secondary education in UK, USA, جاپان، جرمنی، انڈونیشیا، ملائیشیا، چائنا اور سری لنکا۔ ان سب کی ہم کمپیریٹیو اسٹڈی دیکھیں گے اپنے سیکنڈری ایجوکیشن کی اور ان ممالک کے سیکنڈری ایجوکیشن کی۔ ٹھیک ہے، کمپیریٹیو ایجوکیشن کو ہم دیکھیں کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ کمپیریٹیو ایجوکیشن ایز اے ڈسپلن the study of educational system in which one seeks to understand the similarities and differences among educational system۔ تو یہ جو ڈیفینیشن 1996 میں پیش کی گئی، جس کے مطابق بہت سمپل سی بات ہے کہ کمپیریٹیو ایجوکیشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ہم دنیا کے دوسرے جو ایجوکیشن سسٹم ہیں ان کے ساتھ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کی اور اپنے جو سملیرٹیز ہیں اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور جو ڈفرینسز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ فرق ہے ہمارا دوسرے ممالک کے اداروں کے ساتھ، اور اس لیول کی جو ایجوکیشن ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں سیکنڈری لیول کی، اس میں کیا سملیرٹیز ہیں، کیا اسی طرح سے ایک اور کمپیریٹیو اسٹڈیز کی جو ڈیفینیشن ہم دیکھ رہے ہیں، کمپیریٹیو ایجوکیشن از potentially more than a collection of data and perspectives from social sciences applied to education in different countries. Neither the topic of education nor the cross-national dimensions is central to any of the social sciences, nor are the social sciences concerned and the cross-national dimensions central to the ورک آف ایجوکیٹرس۔ یہاں پر کیا ہے کہ یہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، لیکن اس میں کہیں کوئی ڈیٹا اس طرح سے اکٹھا نہیں کیا جاتا جس طرح سے یہ بتایا جا سکے کہ کیا ڈفرینسز ہیں، ٹاپک ان کا کیا ہوتا ہے ریسرچ کا۔ اس میں جب بھی آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ایک ریسرچ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک طرف کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں، پھر دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں، ایک طرف کی سملیرٹی دیکھتے ہیں، پھر دوسری طرف کی سملیرٹی دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، ان کے مطابق کمپیریٹیو اسٹڈی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے یا اپنے نظام کی خامیاں ڈھونڈنا یا پھر ان کو بہتری کی کوئی تجویز دینا، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے کمپیریٹیو اسٹڈی میں۔ جسٹ انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے اور اس کے اندر سملیرٹیز کو نمایاں کرنا ہے اور ڈفرینسز کو نمایاں کرنا ہے، ان کو کہیں سالو کرنے کے بارے میں ہم آگے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سیکنڈری ایجوکیشن کمپیریٹیو پرسپیکٹیو، دیر آر سم پرپزز آف اسٹڈنگ سیکنڈری ایجوکیشن ان کمپیریٹیو پرسپیکٹیو۔ یہاں پر جو ہم ایک کمپیریٹیو دیکھ رہے ہیں پس منظر کہ کس طرح تقابلی جائزہ لے رہے ہیں ہم مختلف دنیا کے جو نظام ہیں سیکنڈری ایجوکیشن کے، تعلیم کے، اس میں ہمارا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے، کیوں ہم یہ کمپیریٹیو کروا رہے ہیں۔ تو یہ مقاصد یہاں پر 9 مقاصد مینشن کیے گئے ہیں یہاں پر۔ انہینس ونز اون انڈرسٹینڈنگ، آپ جو بھی اس اسٹڈی کو پڑھے گا وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کو مزید بہتر کرے گی۔ یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کے سیکنڈری لیول کی ایجوکیشن کیسے ہو سکتی ہے دنیا بھر میں، کیا کیا اس میں شامل ہوتا ہے، ہمارے ہاں کون سی چیز مسنگ ہے، کس کے ہاں کون سی چیز بہتر ہے۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایٹ لیسٹ ہم سلیبس کے اندر رہتے ہوئے اگر نہیں بتا پاتے تو ہم لیکچر کے اندر ذکر کر سکتے ہیں کہ فلاں ملک میں آپ کے لیول کے اسٹوڈنٹس یہ پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، جو بھی اس پڑھ رہا ہے اس چیپٹر کو اور اس انفارمیشن کو اور اس تقابلی جائزے کو، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے دنیا بھر کے دوسرے ایسے نظام کے ساتھ جو کہ سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت کام کریں۔ نمبر 2 پر ہے ٹو جنرلائز ایجوکیشنل کانسیپٹس۔ آپ جنرلائز کر سکتے ہیں تعلیمی کانسیپٹس کو، تعلیمی تصورات کو، کہ کس طرح سے دنیا بھر میں جو ریسرچ ہے وہ کیسے کی جا رہی ہے، اسٹوڈنٹس کو کیا بیسک
معلومات ہیں جو اس سٹیج پر ان کو شروع کرائی جاتی ہیں تاکہ آگے جا کر وہ اپنے لیے سوٹیبل پروفیشن چوز کر سکیں۔ نمبر 3 پر ہے ٹو نو ادر پیپل، ہم دوسرے لوگوں کو جاننے کے لیے بھی یہ کام دیتی ہے یہ کمپیریٹیو اسٹڈی۔ اینڈ نمبر 4 پر ہے ٹو امپروو ایجوکیشن ایٹ ہوم، بالکل جو گھر میں بھی آپ اگر اپنے کسی فیملی کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں دے رہے ہیں انفارمیشن، تو آپ چونکہ بینگ گڈ نالج رکھنے والے کے تو آپ بتا سکیں گے، زیادہ گائیڈ کر سکیں گے اپنی فیملی کے بچوں کو بھی۔ اور اس کے بعد ہے ٹو میک پیپل پریکٹیکل، آپ لوگوں کو مزید پریکٹیکل بننا بتائیں گے کہ نہیں اس طرح سے کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم فلاں ملک میں بھی یہ کام ہو رہا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے ہیومینیٹیرین ریزنز، انسانی جو وجوہات ہیں مختلف ڈفرینسز کی، وہ آپ بیان کر سکیں گے کہ کس طرح سے ہیومن بینگ تو ہیں سب، لیکن اس طرف ان کا ماحول ایسا ہے، شاید ان کا سوسائٹی ایسی ہے تو انہیں یہ والا فرق جو ہے ان کی ایجوکیشن کا اور ہمارا وہ لازمی طور پر ہو سکتا ہے، ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہیومینیٹیرین جو انسانی جو ریزنز ہیں اور ڈفرینسز ہیں اس کے حوالے سے آپ بات کریں گے۔ پھر ہے پرابلم سالونگ، کوئی بھی مشکل کوئی بھی ایسی تعلیمی مسئلہ جو آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو آپ سالو کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کمپیریٹیو انفارمیشن ہوتی ہے دوسرے لوگوں نے کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا تھا۔ نمبر 8 پر ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز، دنیا بھر کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مین کون سی چیز ہے۔ فار ایگزامپل ہماری جو سملیرٹیز ہیں دوسرے تعلیمی نظام کے ساتھ دنیا کے دوسرے ممالک کے، ان میں جو سملیرٹیز ہیں ان میں سے کتنی ہیں جو ہماری انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر پوری ہیں اور کتنوں میں کون سے ڈفرینسز ہیں جہاں ہم ابھی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میٹ نہیں کر پا رہے۔ تو یہ انفارمیشن بھی آپ اس تقابلی جائزے کے بعد لوگوں کو بتا سکیں گے۔ 9 نمبر پہ ہے ٹو ایکسپوز پیپل ٹو انوویشن، وہ لوگ جو نئی ایجادات کریں ان کو بھی ہم ظاہر کر پاتے ہیں، دیکھ پاتے ہیں۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس یونٹ کے باقی پارٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔